بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، کچھ باتوں کا تو ہمیں پتہ ہے کس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بتائی ہے حلال اور کیا حرام، کیا ہمیں کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، بالکل اور ہم اس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کون سی چیز حلال اللہ نے بتائی ہے، کون سی حرام کی ہے کہ یہ نہیں کھانی۔ تو اس بارے میں ہم خود بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں۔ ویسے کچھ باتوں کا تو آپ کو علم ہے ہی کہ جیسے خنزیر کا گوشت جسے سور کہتے ہیں، اس کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا ایسی چیز ہے جو مسلمان کے لیے حلال ہے اور کیا نہیں؟ تو ایک خاص چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جس چیز میں سے خون ٹپک رہا ہو وہ بھی نہیں کھانی چاہیے، یا خون موجود ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے حلال منع نہیں فرمایا۔ منع فرمایا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ البقرہ میں۔ جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: در حقیقت حرام کر دیا ہے اس نے تم پر مردار۔ دیکھیے، جو مردار، جو پہلے سے مرا ہوا جانور ہو، جو جاندار نہ ہو، پہلے سے ہی وہ مر گیا ہو، جو یعنی مردار ہو، اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ نہ پڑا گیا۔ جی، یعنی جسے حلال نہ کیا گیا ہو۔ حلال کا مطلب ہے جب کسی جانور کو حلال کیا جاتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ترجمے میں مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ در حقیقت حرام کر دیا اس نے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور پکارا جائے نام جس پر غیر اللہ کا۔ یعنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا بہت ضروری ہے کسی جانور کو حلال کرتے ہوئے، جو حلال کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ کے نام پڑھنے اللہ سے کے نام پڑھنے سے پاک ہو پاک جاتا ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کرتے ہیں جی تو اس وقت بھی اس کا خون نچڑ جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، جی بالکل، اور دوسرا اللہ کا نام بھی پڑھا جاتا ہے اور وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، تکبیر پڑھنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اسی چیز کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مردار کو اور خون کو، تو اس لیے خون کا اس جانور سے نکل جانا بہت ضروری ہے۔ سائنسی طور پر بھی یہ پروو ہو چکا ہے کہ خون صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مزید اس آیت کا ترجمہ: بس جو مجبور ہو جائے کہ نہ ہو سرکش اور نہ حد سے بڑھنے والا تو نہیں کچھ گناہ اس پر، یعنی جان بوجھ کے یہ کام نہ کیا جائے، کسی مجبوری اگر کے مجبوری ہے کچھ، کہ جب انسان مجبور ہو جائے کچھ میسر نہ ہو، جیسے کسی مصیبت میں انسان پھنس جاتا ہے، صحرا ہے، کچھ نہیں کھانے کو ملتا، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم مجبور ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نہ کیا جائے ایسا کام۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور رحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ جی، کہ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ تو اگر کسی نے مجبوراً ایسا کچھ کھا لیا جو حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہ تو کوئی گناہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شارک سے قریب ہے، وہ تو سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو کوئی کسی کی مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں قرآن میں سے ملتی ہے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس پہ عمل ہم کریں، جو ہمارے ہی فائدے کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے، کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے، کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے، اور ہمارے صحت کے لیے بھی بالکل۔ تو کتنے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب کرتا رہے کہ ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں اور ایک دوسرے کو بھی سمجھاتے رہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں ہمارے لیے ہی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہمیں آخرت میں بھی اچھے کاموں کا اچھا صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری دعا ہم سب کے لیے بشمول ہم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں گامزن رکھے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح کام کریں۔ تو اس کے ساتھ چاہتے ہیں آپ سے اجازت، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس کار خیر میں ہم سب شامل رہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا۔
اللہ حافظ.